علمی بحث و مباحثے کے سلسلے میں جیسا کہ ہم نے گفتگو کی، وہ ایسی گفتگو کے قائل تھے جو کتاب و سنت پر مبنی ہو اور مناظرے کی روش سے ذرا عاری تھے، اور اسی طرح وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ معاملات کو اچھے انداز سے چلایا جائے۔ فی زمانہ جو ہمارے ہاں فتنہ موجود ہے علمی اور کتابی والا، تو آپ نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے کہ ہمیں علامہ عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے کہ وہ نوجوانوں کو کیا تلقین کرتے تھے کہ اس قسم کے فتنے جو علمی اور کتابی ٹائپ ہیں اس سے محفوظ رہا جا سکے؟ شباب بھائی، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور ہم نے جو والد محترم سے اس معاملے میں سیکھا وہ یہ تھا کہ وہ دینی مسائل میں اور علمی مسائل میں ہمیشہ کبار علماء کی طرف رجوع کرنے کا کہتے تھے، اور نوجوانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ کبار علماء کے ساتھ مناقشہ کریں یا ان کی تنقید کریں۔ میں آپ کو کچھ باتیں اس ضمن میں کوٹ کرتا ہوں، آپ کو معاملہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک تو یہ کہ ذاتی طور پر بھی وہ کسی معاملے میں یا کسی اختلافی موضوع میں کسی بڑے عالم سے رجوع کرنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتے۔ ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ اسلام آباد میں موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالغفار حسن رحمہ اللہ اس وقت موجود تھے، ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ اس وقت موجود تھے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی مسئلے میں ان کو اگر ایسا محسوس ہوتا کہ یہ اس مسئلے میں مزید کسی کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ان کبار علماء کو فون کرتے تھے، ان سے مسئلہ ڈسکس کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے اس معاملے میں رائے کیا ہے، یا پھر علماء کی ایک مجلس بلا لیتے تھے اور جس میں مشاورت کر لیتے تھے۔ اچھا، یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ عام بندہ اٹھ کر جو ہے نا وہ علماء کا سے مناقشہ شروع کر دے، اور ایک ہی مسئلہ مختلف علماء سے پوچھنے کے بعد جو ہے وہ ایک عالم کے پیچھے پڑ جائے کہ جی آپ نے تو یہ بیان کیا تھا، دوسرے نے یہ بیان کیا تھا۔ یہ روش ان کو پسند نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے مساجد میں بسا اوقات ہوتا ہے کہ جی اپنی مرضی کا فتویٰ لینے کے لیے مختلف لوگوں سے بھی ایک ہی سوال پوچھے جانا، یہ ان کو پسند نہیں تھا۔ اسلام آباد میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے ایک ہی وقت پر اذان اور نماز کا وہ جو نماز کو قائم کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا جائے، اور اس میں مارکیٹیں بھی بند ہوں، اور اسکولوں اور کالجوں میں بھی وہ ٹائم جو ہے اور دفتروں میں بھی وہ ٹائم نماز کا ہو، اور باقاعدہ طور پر نظام صلاۃ جو ہے وہ بنایا جائے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی کاوش تھی، اور وہ اس کے بڑے حامی تھے کہ اگر واقعتاً نظام صلاۃ بنایا جائے تو یہ بہت اچھا ہے، مارکیٹیں بھی بند ہوں، اسکولوں کالجوں میں بھی اس وقت چھٹی ہو، اور اسی طرح سرکاری محکموں میں بھی اس وقت مخصوص وقت پہ چھٹی ہو، اور ایک ہی وقت میں اذان ہو، ایک ہی وقت میں نماز ہو۔ اس کے لیے وہ ایک کیلنڈر چارٹ بننا شروع ہوا، سارا کچھ ہوا۔ اسلام آباد کی جماعت میں علماء میں اس معاملے میں اختلاف ہو گیا، اور خاص طور پہ عصر کی نماز پہ زیادہ اختلاف تھا کہ جی کیونکہ ہمارے جو بھائی احناف تھے ان کا یہ خیال تھا کہ جی ہمارا مفتہ بھی جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ عصر مثلین پہ شروع ہوتی ہے، مثل اول پہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ ان کے یہاں ایک قول امام ابو حنیفہ کا مثل اول کا بھی ہے، لیکن وہ اس کو کہنے لگے کہ مفتہ بھی ہمارا چونکہ فتویٰ یہ ہے تو آپ اس پہ کمپرومائز کریں۔ باقی ساری نمازوں پر اتفاق ہو گیا کہ اول وقت پہ پڑھیں گے، لیکن عصر کی نماز کو تھوڑا مؤخر کریں، یہ جو آپ مثل اول پہ پڑھتے ہیں اس پہ نہ اذان ہو۔ لیکن ہمارے جو کبار دیگر علماء تھے ان میں استاد محترم ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ، ان کا موقف اس پہ بڑا سخت تھا کہ جی ہرگز ہمیں اپنے کتاب و سنت کے موقف سے نہیں ہلنا چاہیے۔ جماعت میں جب یہ موقف پیش ہوا، اس میں کافی مناقشہ ہوا، تو یہ ہوئی اپنی عادت کے تحت یہ طے ہوا کہ جی شیوخ الحدیث کا ایک اجلاس بلاتے ہیں اور اس میں اس معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ طے ہو گیا جی 10 شیوخ الحدیث کے نام بھی وہاں میٹنگ میں طے ہو گئے، اور یہ معاملہ شیوخ الحدیث کے سامنے رکھا جائے گا، اور جو وہ رہنمائی کریں گے اس کے مطابق جو ہے نا جماعت موقف اختیار کر لے گی۔ اب انہوں نے کسی ایک موقع پہ بھی یہ نہیں کہا جی آپ میری بات نہیں مان رہے، فلاں کی بات مان رہے ہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے، نہ ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ سے انہوں نے کوئی اس بارے میں تکرار کی کہ جی آپ نے بات نہیں مانی ہے، کیونکہ وہ امیر جماعت تھے اس وقت، سارا کچھ تھا۔ اچھا، جب یہ اجلاس ہونے لگا تھا تو ہمارا چونکہ موقف یہ تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، تو میں نے باقاعدہ طور پہ لائبریری میں بیٹھ کے تیاری کی، دلائل نکالے اور اسے صفحے صفحے بھر لیے، اور میں جو ہے نا دفتر میں اپنی لائبریری میں بیٹھا تو تیاری کر رہا تھا، تو اوپر سے ایک دن تشریف لے آئے، تو دیکھ رہے ہیں کہ میں کچھ لکھ رہا ہوں، میں نے مجھے پوچھ لیں کہ کیا کر رہے ہو؟ میں کہا جی یہ جو اجلاس ہونا ہے علماء کا، اس میں جو موقف پیش کرنا ہے اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ مجھے کہنے لگے اچھا تو موقف پیش کون کرے گا؟ تو میں نے کہا جی موقف میں پیش کروں گا جو ہے وہاں پہ۔ اچھا، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ وہ اپنا موقف پیش کریں گے،
اور دوسری طرف سے آپ اپنا موقف پیش کریں. میں کہا جی ایسا ہی ہوگا. کہہ لیں گے یہ تو نہیں ہوگا. جی کیا مطلب, ہم تو ظاہر بات ہے اتنے عرصے سے اس پہ لگے ہوئے ہیں, اتنا کام کیا, سارا کچھ کیا, تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ ہوں اور دوسری طرف آپ اپنا موقف پیش کریں. آپ اجلاس میں جا بھی نہیں رہے ہیں بس. اور ان کا یہ دو ٹوک فیصلہ تھا, اور مجھے اس اجلاس میں حاضری کی اجازت نہیں ملی. موقف پیش کرنا دور کی بات ہے, اس اجلاس میں حاضری کی اجازت نہیں ملی کہ ایک طالب علم کسی بڑے عالم کے سامنے اور شیوخ الحدیث کے سامنے بیٹھ کر کسی بڑے عالم کے سامنے کیسے مناقشہ کر سکتا, کیسے موقع پیش کر سکتا. نہیں پیش کر. اچھا, اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ شیوخ الحدیث کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات رکھی. اچھا, سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ والد محترم آپ اپنی بات رکھیں گے, تو والد محترم نے اپنی گفتگو میں کہا جی دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے, علمی موقف آپ سب کے سامنے ہے, مجھے مزید کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ شیوخ الحدیث کو بلائے یا کہ آپ اپنی رہنمائی دیں کہ جماعت کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی جماعت کو یہ کرنا چاہیے کہ کتاب و سنت کے موقع پہ رہتے ہوئے اثر کی نماز پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی سر آنکھوں پہ یہ فیصلہ, اور وزارت میں جتنے معاملات جہاں تک پہنچے تھے انہوں نے کہا جی ہماری جماعت کا موقف یہ ہے, ہمارے علماء کا موقف یہ ہے, اور ہم کتاب و سنت کے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. بات ختم ہو گئی. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس لیول تک جو ہے نا, یعنی علماء کا احترام اور ان کی, تو یہ جو آج کا ایک روش ہے نا کہ جی علمی کتابی بن گئے ہم, اور ہم نے بس کتابیں 4 وہ بھی اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں, اور اب ہم کبار علماء کا مناقشہ کر سکتے ہیں اور ان کی تنقید کر سکتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ علماء نے حق نہیں بیان کیا اور وہ مدانت سے کام لیتے ہیں, اور فلاں جو کچھ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. یہ بڑا ایک سنگین اور یعنی میں سمجھتا ہوں اخلاقی گراوٹ بھی ہے اور علمی گراوٹ بھی ہے. اور ان علماء کا جنہوں نے ساری زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہیں, ان کے موقف کو سمجھے بغیر, اور اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں جب اس قسم کے کام ہوتے ہیں, تو اس کے پھر اثرات معاشرے پہ جو مرتب ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں ہمارے سامنے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نوجوان جو ہے وہ اپنے علمی موقف کو کبار علماء سے ری چیک ضرور کریں, اور ان کے موقف کے مطابق سلف صالحین کی جو تعلیمات ہیں اس کے تناظر میں دیکھتے ہوئے آگے لے کر چلیں, تو انشاءاللہ خیر اور